اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ محمد سلمان اتر پردیش سے کہتے ہیں میں پوری رات لائبریری میں رہتا ہوں، صبح فجر کے بعد سوتا ہوں، پھر ظہر کے وقت اٹھتا ہوں، اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ رمضان میں بھی یہی ٹائم ٹیبل رہتا ہے جناب، ظہر کے بعد پھر دوبارہ سو جایا کریں، پھر عصر کے وقت اٹھا کریں، عصر کے بعد دوبارہ سو جایا کریں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ پوری قوم سو رہی ہے آپ کو پتا ہے، تو اگر آپ بھی تھوڑا سو لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال فجر کے بعد سونے کے بارے میں میرا خیال ہے آپ پوچھ رہے ہیں تو جائز ہے، فجر کے بعد سونا بھی جائز ہے اگر رات کو آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، پھر اگر فجر کے بعد بھی نہیں سوئیں گے تو پھر کب سوئیں گے؟ لیکن بہرحال اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ نیچرل ٹائم نہیں ہے سونے کا، رات ہی کو سویا کریں اور صبح اپنے کاموں میں مشغول ہوا کریں۔ وہی جو لائبریری میں آپ بیٹھتے ہیں تو فجر کے بعد بیٹھ جایا کریں، چند دن تکلیف ہوتی ہے اس سے، عادت جب خراب ہو جاتی ہے نا تو سائیکل چینج کرنے میں جو آپ کا باڈی کا جو سائیکل خراب ہو گیا ہے چند دن تکلیف ہوتی ہے، اور ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی کام کا عادی بنا دیا جائے تو باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے، پھر عادی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جائز ہے فجر کے بعد بھی سونا، لیکن ناپسندیدہ کام ہے، بہتر نہیں ہے، اسلاف سے اس عمل کی برائی منقول ہے، اور قرآن نے بھی رات کو کا وقت بتایا ہے سونے کے لیے، اور ویسے بھی اللہ نے اگر ہمیں فجر کے بعد سلانا ہوتا تو اللہ فجر میں اٹھاتا کیوں؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نیند قربان کر کے اٹھو، اس لیے تھوڑی کہ تاکہ دوبارہ سو جاؤ۔ تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ مناف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر نیت کے پانی کی بھاپ ناک میں چلی جائے تو کیا حکم ہے؟ بغیر نیت کے چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اسٹیم آپ خود سے لے رہے ہیں، ناک کے اندر کھینچ رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی حکم گرد و غبار کا ہے، جو ہوا کے ذریعے گرد و غبار اڑ کے آپ کے ناک میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن باقاعدہ گرد میں جا کے آپ کھینچیں اس کو اپنے اندر سے، اپنے اندر، اور سانس لے لے کے اس کو کوشش کریں کہ یہ مٹی میرے اندر جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مناف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر نیت کے پانی کی بھاپ ناک میں چلی جائے تو کیا حکم ہے؟ بغیر نیت کے چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اسٹیم آپ خود سے لے رہے ہیں، ناک کے اندر کھینچ رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی حکم گرد و غبار کا ہے، جو ہوا کے ذریعے گرد و غبار اڑ کے آپ کے ناک میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن باقاعدہ گرد میں جا کے آپ کھینچیں اس کو اپنے اندر سے، اپنے اندر، اور سانس لے لے کے اس کو کوشش کریں کہ یہ مٹی میرے اندر جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا، ایک آدمی جو صحت مند ہے، کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، تو کیا اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ اور بلا عذر روزے کی حالت میں ایسا کرنا کیسا ہے؟ حماد اللہ، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے ایوائڈ کرنے کا، یہ کھانے پینے سے ایوائڈ کر رہا ہے تو باہر سے جو مرضی کر لے۔ بعض لوگوں کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو دیکھیں روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جمع سے ایوائڈ کرنا، باقی اپنے آپ کو زبردستی ٹینشن میں ڈالنا یہ روزے کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے۔ تو اب کوئی اس کو، آج تک کسی نے اس کو مکروہ یا ناپسندیدہ نہیں لکھا۔ ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے تولیے کو جو ہے نا، ٹاول کو ٹھنڈے پانی میں ڈال ڈال کے لوگ سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے، تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے، نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی۔ تو جیسے ان ہیلوں سے، ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایسے ہی کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی اس سے ایسا روزے کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے، آپ طاقت کے جتنے چاہے انجیکشن ٹھوک دیں، جو پیاس لگے گی، جو بھوک لگے گی وہ اپنی جگہ لگے گی۔ اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے، وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لیتے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں، بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی، تو جو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی۔ اور ویسے بھی یہ انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو، کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن کو ٹھوکنا شروع کر دیں، وہ بھی آپ کو منع کرے گا بھائی اچھا بھلا آدمی ہے، کیوں انجیکشن تو بہت شدید ضرورت میں لگوایا جاتا ہے۔ بہرحال مسئلہ کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا. روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے کلی کریں, منہ اچھی طرح بھر کے, نہ تاکہ فرض کلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اترے. تراویح کی 4 رکعت کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ اگر اکثر مساجد میں 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے, کیا یہ پڑھنا مسنون ہے یا کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں؟ محمد غیاث الحق ٹیکسلا سے. 4 رکعت کے بعد یہ جو تراویح کی مخصوص دعا ہے وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے تو ہم نے یاد بھی نہیں کیا. وہ ذل جبروت والملکوت اس طرح کے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں لوگ, تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے, چپ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے, وقفہ کیا کرتے تھے. اس وقفے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے. پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے, جان بوجھ کر اس کو سونگھنا, یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سردرد کی دوا سونگھنا, تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں, اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں, پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک, اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی, تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں غسل کا طریقہ. روزے میں غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے غسل کے دوران ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے لیا تھا, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ زہیب احمد انڈیا سے. بھائی روزے میں غرارہ نہ کریں, منہ بھر کے کلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں تو بس کافی ہے, بہت زیادہ اندر نہ کھینچیں. کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ طاہر انصاری پیرس سے پوچھتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کرنے کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا, لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں اس بات کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جھاگ آپ کے جو ہے نا حلق تک پہنچ جائے, اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن روزہ نہیں ٹوٹ. کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے. بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے. ممتاز علی, سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے, واجب ہے. باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے؟ تو اگر کسی کے پاس سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, صرف سونا ہی ہے, تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی. لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو, 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس, یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے, یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو, تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے, تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا, پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے. تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں. آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں, اس حساب سے آپ دیکھ لیں. کبھی 40,000 ہوتے ہیں, آج کل 50 کے لگ بھگ ہے میرا خیال ہے, تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے, سونا بھی کم ہے, تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا. اگر ملا کے مالیت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے. اشہد ان لا الہ الا